بچہ سیٹ ہو گیا, اب وہ ایجوکیشن کے ماحول سے باہر نکل چکا ہے, اس نے اپنی چیزیں ساری سیٹ کر لی, ہم نے اس کو ترغیب بھی دے دی, سب کچھ کر لیا, یا نہیں بھی ملی ترغیب, لیکن بعد کی جو زندگی ہے اس کے اندر اس کی ترجیحات سیٹ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر ایک شادی کرنی ہے تو کس عمر میں کرنی ہے, کس سے کرنی ہے. اچھا پھر شادی کے اندر ترجیحات ہمارے یہاں پر بڑی عجیب و غریب ہیں. پہلے جب تک جو ہے وہ بہن کی شادی نہیں ہو جائے گی, جب تک بھائی کنوارا رہے گا. اب وہ بہن مثال کے طور پر 16 سال کی ہے, بھائی 25 سال کا ہے یا 30 سال کا ہے, وہ بہن ابھی 16 سال کی ہے, وہ جب 20 سال کی ہوگی جب تک بھائی جان جو ہے وہ 35 سال کے ہو جائیں گے, لیکن وہ شادی نہیں کریں گے کیونکہ بہن کی شادی نہیں ہوگی. لیکن بہرحال ہم ہمیشہ یہ پہلو تو اس کا ڈسکس کرتے ہیں, لیکن جو ماں باپ کا کنسرن ہوتا ہے وہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے, اس کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں, وہ اپنی بیوی مصروف ہو جاتا ہے, تو پھر جو دیگر بہنوں کی ذمہ داری ہوتی ہے یا جو رشتوں میں خرچے ہوتے ہیں وہ پھر ظاہر ہے بیٹا اس طرح افورڈ نہیں کر پاتا. یعنی کیس ٹو کیس یہ ویری کرے گا. ہاں, یعنی ہر فیملی ٹو فیملی یہ میرے حساب سے ویری کرے گا. لیکن اس میں بھی دیکھیں نا وہی پرابلم ہے نا کہ بیٹا کیا اس بات کی ذمہ داری ہے کہ وہی سارا پورا کرے. اگر ایک مثال کے طور پر ایک گھر میں باپ موجود ہے سرپرستی کے لیے, وہ اچھا افورڈ کر سکتا ہے, لیکن ہمارے یہاں پر ہے نا اس کو ادھر بھی بیٹے کو روکا جاتا ہے. پہلے تیری بہنوں کی وہی بات ہے نا کہ وہ سوسائٹی میں جو پریشر ہے جہیز کا, اچھا نکاح کرنے, اچھی شادی کرنے کا اور اچھا کھانا پینا کرنے کا, وہ سب کمبائنڈ ہو جاتا ہے. اور اگر بیٹے سے یہ توقع کی جائے کہ وہ اپنی بہنوں کی شادی میں ایک اچھا تعاون کرے گا تو میرے حساب سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اگرچہ شرعی طور پہ اس پہ واجب نہ ہو. ایک اچھا تعاون کرنا ایک الگ بات ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تعاون تو کرنے کا ہم بھی منع نہیں کر رہے نا, لیکن وہ اگر اس کو بھی ضرورت ہے, نیڈ ہے شادی کی, تو ترجیحات تو یہ سیٹ ہونی چاہیے نا. اگر ایک نارمل ہے اس کو نیڈ نہیں ہے شادی کی, لیکن اس کو نیڈ ہے, اس کی اپنی عمر بڑی ہو رہی ہے, لیکن ابھی بہن جو ہے وہ ابھی عمر تک پہنچی بھی نہیں ہے, اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی جب تک یہ شادی کے قابل نہ ہو جائے. مطلب ایک جنرل سینیریو کے اندر تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ترجیح دی ہے بہن کی شادی کو بھائی پہلے اس کی ہو جائے, ہاں جنرل سینیریو کے اندر یہ درست نہیں ہے. لیکن اگر جیسے کہ ویس بھائی ذکر کر رہے ہیں تو میرے خیال میں بات میک سینس کرتی ہے. وہ تو کیس ٹو کیس ہے نا, ہم ابھی تو ہم جنرل اس پہ بات کر رہے ہیں نا کہ جنرل کے اندر اگر آپ یہ اصولی بنا لیں گے کہ بھئی ہمارے یہاں پہ لڑکیوں کی شادی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک بہنوں کی شادی نہ ہو جائے, یہ جو جنرل رول ہے نا اس کے اوپر بات. میرے حساب سے جو اس میں مرد ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے, اگر آپ ابھی نکاح کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے. کچھ فیملیز میں ایسا ہے کہ لڑکا 23-24 سال کا ہے اور وہ مسلسل کہہ رہا ہے میرا نکاح کروا دو, میرا نکاح کروا دو, اور فیملی مان کے نہیں دے رہی کہ بہت جلدی ہے, اور وہ 5-6 سال ہو, 30 سال سے اوپر. اور کچھ کیسز میں لڑکا یہ کہہ رہا ہوتا ہے پہلے میں کاروبار سیٹ کر لوں, میں محنت کر لوں, یا میں ماسٹرز PhD کر لوں, پھر میں نکاح کروں گا, اور فیملی پریشرائز کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں ابھی شادی کر لو. تو وہی بات ہوئی نا کہ ہم اگر جنرلی طور پر دیکھیں نا تو ایک یہ رول جو ہے نا یہ تو بہرحال سمجھ میں نہیں آتا. باقی لڑکا جو ہے وہ خود یہ چاہتا ہے کہ میری جو ہے نا وہ پہلے میں اپنے آپ کو سیٹل کر لوں, پھر تو وہ اپنی جہت پر دیکھے گا کہ اس کی ترجیح کیا, یہ سیٹ ہے. اب مثال کے طور پر وہ کہہ رہا ہے میں پہلے کاروبار سیٹ کر لوں, اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نکاح کروں گا. اچھا اس سے پہلے کیا کروں گا؟ اگر تو وہ نارمل ہے تب تو ٹھیک ہے, وہ کاروبار سیٹ کر لے اور پھر چلیں ٹھیک ہے بعد میں نکاح کر لے. لیکن اگر وہ نارمل نہیں ہے, کاروبار کر رہا ہے اور ساتھ میں جو وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہوا ہے, تو پھر تو اس کے لیے اب یہ ترجیح سیٹ نہیں ہے نا کہ بھائی اب تو اس کو ترجیح سیٹ کرنی پڑے گی نا کہ بھائی ابھی کاروبار تمہاری نیڈ اتنی نہیں ہے, اب تم اگر افورڈ کر سکتے ہو کہ شادی کر لو تو شادی کے بعد بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں. ایسا تو نہیں شادی کے بعد گھر میں بیٹھے ہیں, ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. تو یہاں پہ ہمیں اس چیز کو متعین کرنا پڑے گا.